آئیے خدا یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ زوردار تالیاں کیونکہ وہ اس لائق ہے۔ ایک منٹ میں سب تشریف رکھیں۔ Praise the Lord. میں شکر گزار ہوں خدا باپ کا، جس نے یہ بہتر جانا کہ آج شام ہم ایک جگہ پر جمع ہو کر اس کو جلال دیں اور اس کا معتبر کلام جس کے اندر ہمیشہ کی زندگی ہے اور ہر طرح کے بندھن اور جوئے سے چھوٹنے کا زور ہے، وہ ہم سنیں۔ جی بائبلز لے لیں، اپنی اپنی جگہ بنا لیں جہاں آپ نے تسلی سے بیٹھنا ہے۔ پھر میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایکسٹرا آواز اور موومنٹ نہ ہو اور ہمارا توجہ سے خدا کا کلام سننا، یہ خدا کو عزت دینا، خدا کے کلام کو باغور سننا، توجہ سے سننا، پورے دھیان سے سننا، پوری بھوک اور پیاس سے سننا، یہ خدا کو اس کے کلام کو عزت دینا ہے۔ آمین۔ اور میں نے اکثر دیکھا کہ میٹنگز میں بہت سارے لوگ، ان کا دھیان وہ بٹا رہتا ہے، سوچے بٹی رہتی ہے، وہ یا تو بچوں کے ساتھ یا ادھر ادھر دیکھ کر یا آپس میں جو ساتھ والے ہیں ان کے ساتھ وہ باتوں میں وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا کیونکہ آپ خدا کے لوگ ہیں۔ آمین۔ میں صبح جب اس کمرے میں کچھ وقت کے لیے دعا کر رہا تھا تو میں شکر گزاری کر رہا تھا اس گھرانے کے لیے جن کے اندر نہ صرف اپنے خاندان کی بلکہ اس ایریا کے لوگوں کے لیے ایک روحانی درد ہے اور ایک روحانی پیشن کہہ لیں ان کے اندر ہے۔ اور میں خدا ان کی شکر گزاری کر رہا تھا۔ خدا کے لوگوں کی یہ پہچان ہے، خدا کے خدام کی خدمت گزاروں کی یہ پہچان ہے کہ ان کے اندر لوگوں کے لیے دکھ، درد اور ترس ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ دکھ، درد اور ترس ہوتا ہے۔ اور اکثر ہم نے بائبل میں دیکھا کہ لوگوں کو دیکھ کر یسوع کو بھیڑ پر کیا آ جاتا تھا؟ ترس سے بھر جاتا تھا۔ اور یہی اسپرٹ، یہی جذبہ، یہی فیلنگز خدا کے لوگوں میں ہوتی ہے۔ کئی میں نے دیکھا وہ بڑے لاپرواہ سے خدام ہوتے ہیں، خدمت گزار ہوتے ہیں، ان کے آس پڑوس میں گناہ ناکشرہ ہوتا ہے، گناہ کثرت سے موجود ہوتا ہے، ابلیس کا پہرا ہوتا ہے، ابلیس ظلم کر رہا ہوتا ہے، ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہمارے گھر تو نہیں ہے نا، یہ تو ساتھ والوں کا مسئلہ ہے، یہ تو محلے والوں کا مسئلہ ہے۔ لیکن خدا کے لوگ جہاں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمیں اگر خدا نے یہاں پر رکھا ہے تو خاص مقصد کے لیے، خاص پرپس کے لیے۔ خدا کے لوگ جہاں پر ہیں ان کا ایک اہم رول ہے، وہ ایک کروشل رول ادا کرتے ہیں۔ وہ اپنے ایریاز کے اندر خدا کے مقرر کیے ہوئے بلند ترین روشن مینار ہیں، جنہوں نے مسیح کی روشنی ان لوگوں کو دکھا کر جو گناہ اور ابلیس کی تاریکی کے اندر ہیں ان کو نکالنا اور یسوع مسیح کے چرنوں میں لانا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہم جہاں کہیں رہتے ہیں ہمارا یہ مقصد ہے، خدا نے ہمیں اس مقصد کے لیے رکھا۔ میں شکر گزار ہوں خدا کا کہ خدا نے ان لوگوں کو لیا ہے اور ان کے اندر اپنے جیسا دکھ، درد اور ترس رکھا۔ ترس کے لیے، پیشن کے لیے جو یونانی ایک لفظ ہے وہ ہے سپلخ نیزومائی، اور اس کا یہ مطلب ہے
کسی کے درد کو اس طرح محسوس کرنا کہ آپ کا دل، آپ کے گردے، آپ کے پھیپھڑے، آپ کے باطن کے حصے وہ اس دکھ کو اتنا گہرے طور پر فیل کریں کہ وہ کچھ ان کے لیے کرنے کے لیے آپ کے بدن کے اعضاء حرکت میں آ جائیں. یہ پیشن کا مطلب ہے، یہ ترس کا مطلب ہے یونانی طور پر. یونانی جو اس کا متن ہے، مطلب ہے اس کا جو خدا نے ان لوگوں میں اپنی یہ فیلنگز، یہ جذبات رکھے ہیں. خدا ان کی تعریف. آج جو بات خدا نے میرے دل میں ڈالی ہے آپ سب کے لیے، آئیے میرے ساتھ دیکھیے کلام مقدس میں سے پرانا عہد نامہ قضات کی کتاب 7واں باب 16 سے 20 تک. جس کسی کو مل جائے وہ پڑھنے میں رہنمائی کرے. خداوند نے اور اس نے ان 300 آدمیوں کے 3 گول کیے. خداوند نے مدیانی لشکر کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے، اور اس نے ان 300 آدمیوں کے 3 گول کیے، اور ان سبوں کے ہاتھ میں ایک ایک سنگا، اور اس کے ساتھ ایک ایک خالی گڑا دیا، اور ہر گڑے کے اندر ایک مشل تھی. اور اس نے ان سے کہا کہ مجھے دیکھتے رہنا اور ویسا ہی کرنا، اور دیکھو جب میں لشکرگاہ کے کنارے جا پہنچوں تو جو کچھ میں کروں تم بھی ویسا ہی کرنا. جب میں اور وہ سب جو میرے ساتھ ہیں نرسنگا پھونکے تو تم بھی لشکرگاہ کی ہر طرف نرسنگے پھونکنا اور للکارنا کہ یہوہ کی اور جدعون کی تلوار. سو بیچ کے پہر کے شروع میں جب نئے پہر والے بدلے گئے تو جدعون اور وہ 100 آدمی جو اس کے ساتھ تھے لشکرگاہ کے کنارے آئے، اور انہوں نے نرسنگے پھونکے اور ان گڑھوں کو جو ان کے ہاتھ میں تھے توڑا، اور ان تینوں گولوں نے نرسنگے پھونکے اور گھڑے توڑے، اور مشلوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں اور نرسنگوں کو پھونکنے کے لیے اپنے دہنے ہاتھ میں لے لیا، اور چلا اٹھے کہ یہوہ کی اور جدعون کی تلوار. خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کی برکت ہم سب پر ہو. آمین. پریز دی لارڈ. ہیلیلویا. اس سے پہلے کہ میں اس سارے حوالے کا جو سیاق و سباق ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، اس آیت کو ذرا میرے پیچھے دوبارہ بولیں. 19ویں آیت کو. سو بیچ کے پہر کے شروع میں جب نئے پہرے والے بدلے گئے تو جدعون اور وہ 100 آدمی جو اس کے ساتھ تھے لشکرگاہ کے کنارے آئے اور انہوں نے نرسنگے پھونکے اور ان گڑھوں کو جو ان کے ہاتھ میں تھے توڑا، اور ان تینوں گولوں نے نرسنگے پھونکے اور گڑھے توڑے اور مشلوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں اور نرسنگوں کو پھونکنے کے لیے اپنے دہنے ہاتھ میں لے لیا اور چلا اٹھے کہ یہوہ کی اور جدعون کی تلوار. اس کا سیاق و سباق کچھ اس طرح اس واقعے کا کہ اسرائیل پر مدیانیوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، اور مدیانی وہ بہت زیادہ اسرائیلیوں پر ظلم کر رہے تھے، یہاں تک کہ وہ اسرائیل کے لیے کچھ بھی کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھے چھوڑتے.
सारा साल फसलें उगाते, मेहनत इसराइली करते, और जब फसलें काटने का मौका आता, जब फल लेने का मौका आता, तो उस वक्त मदियानी आ जाते अपने लश्करों के साथ, और वो सब कुछ इसराइलियों का लूट कर, उनसे छीन कर, तो वो अपने मुल्क में ले जाते। इनके पास कुछ भी बाकी ना बचता, ये भूखे मरते, इनके बच्चे भूखे रहते, और फिर आकर इनको मारते, इन पर जुल्म भी करते। तो बहुत सारे इस्राएली इनसे डर कर, तो उन्होंने पहाड़ों में जाकर गारें बना ली, और उन गारों में जाकर ये रहने लगे। वो अपने बीवी बच्चों को भी वहां पर ले गए, और फिर चोरी चोरी जो कुछ वो अनाज में से, फसलों में से, जो फ्रूटफुल ट्रीज हैं, उनके जो फ्रूट्स होते हैं, उनको छिपा कर वो उन गारों में ले जाते। जो कुछ वो